یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی آپ نے سنا ہے، یہ تھے مشہور مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اپنے ویڈیو کلپ میں کہہ رہے تھے آج کے دور میں بھی اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہتے ہیں تو ہم اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے۔ مرزا صاحب کو اس کو کیا ولی اللہ کہیں گے، شیخ الحدیث کہیں گے، کیا کہیں گے اس آدمی کے بارے میں؟ اللہ کا خوف کرے، خدا کا خوف دھیان میں رکھے، ایسی باتیں کرنے لگے بندے کا اب میں کیا کہوں آپ کے بارے میں؟ کبھی تم کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، معاذ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کلمہ پڑھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت گزارا ہو اور حالت ایمان میں سے دنیا سے گیا ہو۔ صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ کیا کسی صحابی کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ بھئی بالکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی یعنی کہ قرآن کریم میں ان کی صحابیت کا ذکر ہے۔ وہ آیت جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کوئی صحابی نہیں ہے۔ تو وہ صحابی جس کی صحابیت کا ذکر قرآن کریم میں آ جائے، اس کی صحابیت کے انکار ہی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کسی کو کافر کہہ دے تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مومن حضرت علی سے محبت رکھے گا جس کا مفہوم ہے، اور منافق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی بندہ سیدنا علی کو کافر کہہ دے گا تو وہ کیا منافق نہیں ہوگا؟ صرف بغض رکھنے سے بندہ منافق ہو جاتا ہے، تو کافر کہنے سے بندہ کس درجے میں چلا جاتا ہے؟ تو ہمارا یہ پیغام ہے انجینئر علی مرزا صاحب کے فالوور سے، انجینئر علی مرزا سے کہو کہ اس مسئلے پر رجوع کریں اور توبہ استغفار کریں۔ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اس مسئلے پر، پوری اہل سنت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، اور وہ جتنی ہستیاں جن کا ذکر قرآن کریم میں آ چکا ہے ان کا انکار کفر ہے۔ قرآن کریم کے کسی ایک زیر زبر کا بھی انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوری آیت کا انکار کیا ہے، اس کے حکم کا، تو دیکھ لیں کہ یہ حکم کس درجے میں جائے گا، آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو خدا را اس طرح کے کفر اسلام کے مسئلوں پر اپنی رائے نہ دیا کریں۔